اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، اور پھر آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو تھوڑا سا کھول کر ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، چاہے وہ یتیم اس کا عزیز ہو یا کوئی غیر، جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ آپ نے انگلیوں کو ملا کر فرمایا اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ جو بندہ کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر، تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جس طرح دو انگلیاں جڑی ہوتی ہیں۔ بازار کی حدیث ہے کہ جس نے کسی یتیم کی پرورش کی، چاہے وہ یتیم اس کا عزیز ہی کیوں نہ ہو، بس وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اور جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں ہوگا، اور میں اسے راہ خدا میں روزے داروں اور نمازی مجاہد کے برابر ثواب ملے گا۔ جو بندہ کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر، فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ تو پھر آگے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، جس نے اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کو اچھی تعلیم دی، اس کی اچھی تربیت کی، تو فرمایا کہ اسے راہ خدا میں روزے داروں اور نمازی مجاہد کے برابر ثواب ملے گا۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، پھر روزے رکھتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے، جو بندہ اس کے برابر اس بندے کو ثواب ملے گا جو اپنی 3 بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ جس شخص نے 3 یتیموں کی پرورش کی، ذمہ داری اٹھا لی، وہ اس شخص کی طرح ثواب پائے گا جو رات کو عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے اور راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے تلوار لے کر نکل کھڑا ہوتا ہے۔ میں اور وہ جنت میں ایسے 2 بھائی ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملایا۔ ترمذی میں ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان یتیم کی کھانے پینے کے معاملے میں کفالت کی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیجے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ نہ کرے جو لائق بخشش، جو ایسا گناہ نہ کرے کہ جو لائق بخشش نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے، کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور ایک مسلمان کا برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کو دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو وہ مسلمانوں کا اچھا گھر ہے۔ جس گھر میں یتیم کے ساتھ بھلائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ پیار ہوتا ہے، اس کی کفالت اچھے طریقے سے کی جاتی ہے، تو فرمایا ہے کہ وہ مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر ہے۔ تو جس گھر میں کوئی یتیم رہتا ہو، اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو، تو وہ مسلمانوں کا سب سے برا گھر ہے۔ ابو یعلا نے بسند حسن روایت کی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا، مگر میں ایک عورت کو اپنے آگے دیکھ کر پوچھوں گا کہ تم کون ہو اور مجھ سے پہلے کیوں جا رہی ہو؟ وہ کہے گی میں
ایسی عورت ہوں جو اپنے یتیم بچوں کی پرورش کے لیے گھر بیٹھی رہی۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کا دروازہ جو ہے سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا، میرے لیے کھولا جائے گا، لیکن میں اپنے آگے ایک عورت کو دیکھوں گا جو مجھ سے پہلے جنت میں ہوگی، تو میں اس سے پوچھوں گا کہ کون سا عمل تو نے کیا ہے جس کے سبب تو جنت میں داخل ہوئی ہے؟ تو اس نے آگے سے عرض کی کہ میں اپنے یتیم بچوں کی پرورش کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی، دوسری شادی نہیں کی، اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھا ہے، اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھا ہے، بدکاری نہیں کی، کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوئی، تو میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، ان کی پرورش کے لیے۔ والد جو ہے بچوں کا فوت ہو گیا تھا، پھر بھی میں نے بچوں کی خاطر، تاکہ ان کی تربیت اچھی ہو سکے، ان کی پرورش اچھی ہو سکے، اس کی وجہ سے اس کی اپنی شادی نہیں کی، ان کا خیال رکھا ہے، اور میں گھر بیٹھی رہی، میں نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے، جس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مجھ سے پہلے جنت میں ہوگی وہ عورت جو اپنے بچوں کی جو ہے پرورش کے لیے گھر بیٹھی رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یتیم کے ساتھ محبت کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح ہوگا جس طرح دو انگلیاں جڑی ہوتی ہیں۔ تو اپنی جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہاد فی سبیل اللہ اور روزے رکھنے والوں اور نماز کی پابندی کرنے والوں، 5 وقت کی نماز ادا کرنے والوں کے مطابق اس کو ثواب عطا فرماتا ہے جو اپنی 3 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی حدیث ہے کہ جس شخص نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے ہر اس بال کے بدلہ میں جو اس کے ہاتھ کے نیچے آیا نیکیاں ملیں گی، اور جس شخص نے کسی یتیم سے نیکی کی یا اس کی پرورش کی تو میں اور وہ جنت میں 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ جو بندہ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ یتیم ہے، اس وجہ سے بندہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنی بھی اس کے بال آتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنی اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے کہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے وہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ تو یہاں احادیثیں جو بیان کی گئی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یتیم کے ساتھ جو بھلائی کرتا ہے وہ قیامت کے دن اور وہ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، جس طرح 2 انگلیاں ملی ہوتی ہیں۔ جو اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، 3 بیٹیوں کو پالتا ہے، چاہے 2 ہوں 3 ہوں، ان کی تربیت اچھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے، اس کو جہاد فی سبیل اللہ اور روزے دار جو روزے رکھتے ہیں ان کے برابر، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اپنے بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام